السلام علیکم۔ آج ہم ایک کافی پیچیدہ موضوع پر بات کر رہے ہیں جس کے اثرات پوری دنیا میں محسوس ہوتے ہیں، یعنی ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی ہے۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ اس مسئلے کی تاریخ اور موجودہ صورتحال پر کچھ روشنی ڈالتی ہیں۔ جی بالکل۔ ایک سوال جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے اور ان ذرائع میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ صرف آپ کہیں مذہب یا عقیدے کا اختلاف ہے، یا پھر اس کے پیچھے کچھ گہری زیادہ پیچیدہ وجوہات بھی ہیں جن پر شاید اتنی بات نہیں ہوتی۔ دیکھتے ہیں یہ ذرائع ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ بالکل، آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ یہ جو معلومات ہمارے سامنے ہیں نا، ان کی مدد سے سمجھیں کہ اس کشیدگی کی جڑیں کہاں ہیں۔ خاص طور پر تاریخ میں پیچھے جا کر دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ معاملہ کوئی آج کل کا تو ہے نہیں۔ صحیح، تو پھر شروع کہاں سے کریں؟ اگر تاریخ دیکھیں تو 1948 میں اسرائیل کا قیام وہ ایک اہم موڑ لگتا ہے۔ ہاں، وہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ یہ نا یقیناً وہ ایک آپ کہہ لیں نقطۂ آغاز ہے۔ اسرائیل بنا تو اس وقت زیادہ تر مسلم ممالک کا رد عمل کافی شدید تھا۔ انہوں نے اسے ایک جائز ریاست مانا ہی نہیں۔ اچھا، اور یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں تھا۔ ان ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تسلیم نہ کرنے والی بات تھی نا، اس نے شروع سے ہی خطے میں ایک گہری سیاسی اور نظریاتی تقسیم ڈال دی تھی، جس کے اثرات آج بھی ہیں۔ اور ایران کا کیا کردار تھا اس میں؟ ایک بڑا با اثر شیعہ مسلم ملک ہونے کے ناطے ان کا موقف تو شروع سے ہی واضح ہوگا۔ ہاں، ایران نے اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ ان کا موقف تو مطلب پہلے دن سے ہی مخالفت والا رہا ہے۔ لیکن ایک بات جو ان ذرائع میں خاص طور پر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ صرف تسلیم نہ کرنا ایک چیز ہے اور کھل کر مخالفت کرنا دوسری۔ شروع کے سالوں میں یہ مخالفت زیادہ تر آپ کہیں سیاسی بیانات تک تھی۔ اچھا، تو پھر یہ کشیدگی بڑھی کب؟ مطلب وہ کون سا وقت تھا جب یہ صرف مخالفت سے بڑھ کر زیادہ براہ راست ٹکراؤ کی شکل لینے لگی؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اصل جو تبدیلی آئی اور تناؤ میں جو واقعی اضافہ ہوا وہ تب ہوا جب ایران نے کھل کر اسرائیل مخالف مسلح تنظیموں کی مدد شروع کی، خاص طور پر لبنان میں حزب اللہ کی۔ اچھا، یہ صرف کوئی سیاسی حمایت نہیں تھی۔ ان دستاویزات کے مطابق یہ باقاعدہ مالی اور فوجی امداد تھی، بڑے پیمانے پر۔ اسی مدد نے حزب اللہ کو ایک آپ کہیں قابل ذکر فوجی قوت بنایا، اور اس چیز نے اسرائیل کے لیے خطے میں سیکیورٹی کی پوری صورتحال ہی بدل دی۔ یعنی یہ جو پراکسی گروپس کی حمایت تھی یہ ایک طرح کا فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا۔ یہ صرف نظریاتی مخالفت نہیں رہی بلکہ ایک زمینی حقیقت بن گئی جس سے اسرائیل کو براہ راست خطرہ لگا۔ بالکل، یہ ذرائع اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایران کا موقف پھر صرف مخالفت نہیں رہا بلکہ وہ خطے میں اسرائیل کے مفادات کو چیلنج کرنے والی طاقتوں کو فعال طور پر مضبوط کرنے لگا۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ نظریاتی جنگ اب عملی میدان میں آ گئی تھی۔ اس سے تنازع کی نوعیت ہی بدل گئی اور یہ ظاہر ہے زیادہ خطرناک ہو گیا۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑیں جو ان ذرائع سے ہمیں ملے ہیں، جیسے اسرائیل کے قیام پر وہ تاریخی عدم اتفاق، پھر ایران کا بطور شیعہ طاقت ایک مستقل مخالفانہ رویہ، اور پھر یہ حزب اللہ جیسی تنظیموں کی کھل کر حمایت، تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ یہ اس لمبی کشیدگی کے بنیادی ستون ہیں؟ نظریاتی اختلافات ہیں اور پھر پراکسیز کے ذریعے اس جنگ کو لڑنا، یہ سب مل کر وہ تصویر بناتے ہیں جو آج ہمارے سامنے ہے۔ اور یہ صرف دو ملکوں کا آپسی جھگڑا نہیں رہا، اب اس میں پورے خطے کی بلکہ عالمی سیاست کے بھی کئی پہلو شامل ہو گئے ہیں۔ یہ واقعی ایک کافی پہلودار مسئلہ ہے، اور یہ گفتگو ان ذرائع کی مدد سے اس کی کچھ اہم تہوں کو کھولنے کی ایک کوشش تھی۔ بالکل، اور یہیں سے ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے غور کرنے کے لیے کہ یہ جو تمام تاریخی عوامل ہیں اور یہ پراکسی گروہوں کا کردار جو ہمیں ان ذرائع سے پتہ چلا، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا کچھ اور بھی عوامل ہو سکتے ہیں، جیسے معاشی یا جغرافیائی یا شاید ممالک کے اندرونی سیاسی محرکات، جن کا ذکر شاید کھل کر نہ ہوتا ہو مگر وہ پس پردہ اس پرانے تنازع کو مزید ہوا دے رہے ہوں۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے جس پر مزید